بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی رات انسان کی زندگی کی اہم ترین رات ہوتی ہے۔ یہ ایک ناقابل فراموش یادگار رات ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے بہت سے تلخ و شیریں حادثات فراموش کر جاتا ہے، لیکن اس رات کو نہیں بھول پاتا۔ اگر اس رات میں شوہر کا طرز عمل درست نہ رہا تو دلہن اس کے نتیجے میں بہت سے نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم اس تعلق سے خوب تفصیلی ہدایات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں سلف صالحین کی تاریخ کے ایک سبق آموز واقعہ کا ذکر فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو حریز نامی ایک شخص صحابہ کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک دو شیزہ سے نکاح کیا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے درمیان نفرت و کراہت نہ پیدا ہو جائے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ لڑکی کہیں مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خبردار، الفت اللہ کی جانب سے ہے اور کراہت شیطان کی طرف سے۔ تم شیطانی وسوسوں سے دور رہو اور اللہ کی ذات سے بہتر امید رکھو، یعنی دلہا دلہن میں محبت و مودت پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور شیطان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس حسین و محبوب جوڑے کے درمیان نفرت و کراہت کی دیوار کھڑی کر دے، لہٰذا تم شیطان کے وسوسوں پر دھیان نہ دو۔ پھر اسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دعا سکھائی۔ فرمایا، جب وہ لڑکی رخصت ہو کر تیرے پاس آئے گی تو اسے اپنے اقتدا میں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کہنا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اے اللہ میرے لیے میری بیوی میں برکت عطا فرما اور میری بیوی کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اکٹھا رکھے خیر و برکت کے ساتھ اکٹھا رکھ، اور جب ہم میں جدائی ہو تو اس وقت بھی تو ہمیں خیر و بھلائی کے ساتھ جدا کر، یعنی جدائی کے لیے کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، بحث و تکرار، شر و شیطانیت، الزام سازی اور بہتان تراشی نہ ہو، بلکہ خیر و سکون کے ساتھ دونوں اپنی اپنی راہ پر چلے جائیں۔ آئیے اب شادی کی رات میں مستحب امور کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ نمبر 1، دلہا دلہن کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، مثلاً اس کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرے۔ حضرت اسماء بنت یزید کی روایت ہے کہ انہوں نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیار کر کے شادی کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا تھا۔ دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوش فرمایا، پھر باقی بچا ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ عائشہ نے شرما کر سر جھکا لیا تو اسماء نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ لے کر تم بھی پیو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیالہ لے کر اس میں سے تھوڑا سا پیا۔ دلہا تجلی و عروسی کا دروازہ بند کر لے۔ جب دونوں کمرے کی تنہائیوں میں بند ہو جائیں اور خلوت میسر ہو جائے تو دلہا اپنا دایاں ہاتھ دلہن کی پیشانی پر رکھے، یعنی اپنی ہتھیلی کا کچھ حصہ پیشانی پر اور کچھ حصہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر رکھے اور برکت کی دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے تو اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھے اور بسم اللہ کہہ کر برکت کی دعا کرے اور یہ کہے، اے اللہ میں تجھ سے اس عورت کی بھلائیوں نیز جن بھلائیوں کے ساتھ تو نے اسے پیدا فرمایا ہے سب کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں اس عورت کی برائیوں اور جن برائیوں پر تو نے اسے پیدا فرمایا ان سب کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عورت کو کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دے، پھر دونوں مل کر ایک ساتھ وضو کریں اور 2 رکعتیں نفل ادا کریں، جیسا کہ سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے۔ شادی کی رات کے تعلق سے مرد اور عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ جنسی عمل کی رات ہے، لیکن جب ایک دلہا اللہ کے ذکر اور نفلی صلات سے یہ رات شروع کرے گا تو عورت کی پوری سوچ بدل جائے گی۔ جب عورت کو دلہا وضو کرنے اور اپنے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دے گا تو عورت یہ سوچے گی کہ یہ شخص نکاح سے صرف لذت اندوزی نہیں چاہتا بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، صالح اولاد پیدا کر کے ان کی تعلیم و تربیت کرنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھ کر عورت کا مرد کے تئیں تصور پوری طرح تبدیل ہو جائے گا اور وہ جان جائے گی کہ یہ شوہر اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک صالح خاندان پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسی طریقے پر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ عورت کا سب سے مضبوط ہتھیار اس کی جنسی طاقت ہے۔ عورت جب کسی مرد کو اپنے سامنے ذلیل و رسوا کرنا چاہتی ہے، اسے اپنے قابو میں اور اپنی گرفت میں کرنا چاہتی ہے، اس پر اپنا شکنجہ کسنا چاہتی ہے، اس پر اپنا دباؤ ڈالنا چاہتی ہے،
تو اس وقت اپنی اسی جنسی طاقت اور اس کے بڑھتے شعلوں اور اپنی ہیجان انگیز اداؤں کا استعمال کرتی ہے۔ لیکن جس وقت عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے شوہر کو اس کی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کے لیے یہ نکاح کیا ہے، تو پورے طور پر عورت کا نظریہ اور اس کے فکر کا زاویہ بدل جائے گا، اور وہ ایک نئے زاویہ فکر اور نئے نظریہ حیات سے وابستہ ہو جائے گی۔ اسے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جنسی عمل اس کے شوہر کے یہاں کوئی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی اولاد پیدا کرنے کا خواہش مند ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم اور اتباع سنت کی راہ پر گامزن ہو۔